اس رات میں آپ حروف لکھیں اور لکھنے کے بعد مٹھیاں بند کر دیں، جو مانگیں گے ملے گا۔ جو اس رات کو ملتا ہے وہ کسی رات کو مل نہیں سکتا، جو اس رات کو پاتا ہے بندہ وہ کسی رات کو پا نہیں سکتا۔ امیر سبکتگین محمود غزنوی کے جو بڑے تھے، ان کے دور میں ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں سے انگلیاں بند رکھتے تھے، اور اگر کھولتے تھے تو دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسی انگلی کی اس طرح لکیریں بناتے تھے اور لکھنے شروع کر دیتے تھے۔ امیر بادشاہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل، کوئی منزل، کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس سے کہتے کہ اپنا فن دکھائیں، اپنا جوہر دکھائیں۔ تو مٹھیاں بند رکھتا تھا، وہ کھولتا تھا اور کھول کے لکھنا شروع کر دیتا تھا، اس کے بعد پھر مٹھیاں بند کر دیتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ہرن کے شکار کے لیے بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ ہرن بہت تیز تھا، میں نے ہرن کو دیکھا ہے، آج تک شکار نہیں کیا، اپنا ذوق ہے، بھاگتے بھاگتے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہے، بھولا ہے، اور وہیں شکار ہو جاتا ہے۔ چوکڑیاں بھرے گا، تیز چلے گا، پھر جے کھڑا ہوگا۔ پھر اس کا مزاج ہے کہ جہاں آج اس نے مینگنیاں کی ہیں، سارے مل کے وہیں آ کے مینگنیاں کریں گے۔ ان کا ٹوائلٹ ایک ہوتا ہے، اور شکاری ہمیشہ مینگنیوں کی جگہ پہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ انہوں نے مینگنیاں کرنے یہاں آنا ہے، یا پانی کی جگہ پہ، شیر ہو یا شکاری ہو۔ پر وہ کوئی ہرن اور تھا، کالا ہرن تھا، نہ مڑ کے دیکھتا تھا، نہ کھڑا ہوتا تھا، اور نہ وہ ہرن رکتا تھا۔ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا کہ میں نے اب اس ہرن کو شکار کر کے ہی رہنا ہے۔ بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، بادشاہ پیچھے اور اس کے سارے ہم نوا حواری وہ بھی ساتھ۔ آخر بادشاہ تھک گیا، صحرا تھا جو ختم نہیں ہوتا تھا، جنگل تھا ختم نہیں ہوتا تھا، تھک کے بادشاہ رک گیا تو سارے رک گئے۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا کہ اپنا فن دکھا، ہرن تو میرے ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس نے مٹھیاں کھولی اور لکھنا شروع کر دیا، لکھتا رہا، اس دفعہ کچھ دیر تک لکھتا رہا، اور بادشاہ متلاشی نظروں سے اس کو ایسے دیکھتا رہا کہ کیا فیصلہ ہوتا۔ کہنے لگا، امیر المومنین، بادشاہ سلامت، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے، اور ہرن کے جسم میں ہے، ہرن کے روپ میں ہے، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب جو بھی ہے مجھے چاہیے، زندہ یا مردہ، میں اتنا اس کے پیچھے دوڑا ہوں۔ اس نے کہا، آپ کو پکڑا دیں گے۔ اس نے پھر لکھنا شروع کر دیا، لکھتے کرتے، پر میں بادشاہ سلامت، اب کی بار آپ جب دوڑیں گے، کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو آگے کسی جھاڑی میں پھنس جائے گا، آپ اس کو پکڑ لیں گے، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے اسے قید کر لیں، آپ کی مرضی ہے اسے ذبح کر دیں، یہ آپ کی مرضی۔ اب بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، دیکھا تو آگے وہ ہرن کالا موجود تھا، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، پھر وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ آگے ایک جھاڑیاں آئیں، اسی میں گیا تو اس میں اٹک گیا، اس کے سینگ اٹک گئے اور سینگ اس میں الجھ گئے۔ تو بادشاہ کے غلام آگے بڑھے تو انہوں نے ہرن کو پکڑ لیا۔ اب ہرن پکڑا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، امیر سبکتگین کے پاس۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، تو نے آج مجھے بہت ستایا، فارسی میں بات کی، تیرے پیچھے بہت گھوما ہوں، آج تک میں نہیں گھوما اتنا، تو میں کسی شیر کے پیچھے بھی نہیں گھومتا، اور شیر کو میں شکار کر لیتا ہوں۔ اس دور میں بندوق تو تھے نہیں، آمنے سامنے شیر کا شکار ہوتا تھا، تلوار سے، نیزے سے، برچے سے۔ وہ کوئی ہمت والا ہوتا تھا شیر جوان، جو شیر کا آمنے سامنے مقابلہ کون کرے۔ تو ہرن بولا اور فارسی بولا اور زبان یار میں بولا، یعنی جیسے بادشاہ بول رہا تھا ویسے ہی بول رہا۔ کہنے لگا، آج تک میں نے سب شکاریوں کو ایسے ہی دھوکا دیا ہے، اور ایسے سراب میں لے گیا ہوں جہاں پانی نہیں ہے، ان کو بھی مارا ہے میں نے، اور ان کی سواریوں کو بھی مارا ہے۔ مجھے ان ہرنوں پہ ترس آتا ہے، میں ہمیشہ ہرن بن جاتا ہوں، پھر شکاری کو ایسے دوڑاتا ہوں، دوڑتے دوڑتے پھر تھک جاتا ہے، وہ بھی اس کی سواری بھی، پھر ایک سراب میں لاتا ہوں، ایسے میدان میں جہاں بظاہر نظر آتا ہے پانی ہے اور پانی نہیں ہوتا، اور پھر میں گم ہو جاتا ہوں، پھر میں گم نہیں ہوتا، راستہ بھی گم ہوتا ہے اور زندگی بھی گم ہو جاتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سراب میں لے چلوں۔ بادشاہ نے کہا، تو دوڑ جائے گا۔ کہا، میں بندہ ہوں، اب نہیں دوڑ سکتا۔ بادشاہ نے نا اس عامل کو دیکھا جو ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، اس کو چھوڑ دیں آپ، بادشاہ سلامت ہے، یہ کبھی نہیں دوڑ سکتا۔ اب ہرن پیچھے اور بادشاہ آگے، اور ہرن بادشاہ کے گھوڑے کی رفتار چل رہا تھا، کبھی آگے ہو جاتا، کبھی پیچھے ہو جاتا۔ بہت دیر تک چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں ہر طرف انسانی ہڈیاں اور جانوروں کی ہڈیاں تھیں، انسانی ہڈیاں اور جانوروں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ حیران ہوا، اتنے انسان مرے ہوئے اور اتنے جانور مرے ہوئے۔ ہرن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ، یہ وہ لوگ ہیں جن میں بادشاہ بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب تو روٹی پوری کرے یا شکار کرے، یہ سب یہ وہی ہیں، اور جن کو میں نے اپنے طلسم میں مار ڈالا ہے، اپنے طلسم میں مار ڈالا، یہ سب وہی ہیں۔ اللہ! بادشاہ کے آنسو آ گئے، اور اچانک واقعہ یاد آیا کہ میری تیسری نسل پیچھے
ایک شہزادہ تھا کہ وہ بھی سنا تھا کہ اسی طرح آیا تھا جنگل میں، تو یہ سوچ ہی رہا تھا تو ہرن بولا بادشاہ وہ بھی میں نے مارا تھا، اس کا نام یہ تھا، اس کی شکل یہ تھی، اس کے باپ ہاں 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 بالکل بالکل وہی کہا، وہ بھی میں نے مارا تھا۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ آیا کہ تو نے میری نسلوں کو ختم کیا۔ تو وہ بادشاہ کے غصے کو اس نے پڑھ لیا، کہنے لگا بادشاہ آپ کے اختیار میں ہوں، مجھے قید کریں، مجھے ذبح کریں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے مارے، لیکن میرے اندر بھی ایک درد اور ہمدردی ہے، میں بھی ایک درد اور ہمدردی کے طور پہ یہ سب کرتا ہوں۔ اگر آپ میری ہمدردی کو سامنے رکھیں گے تو مجھے معاف کر دیں گے، اور میری ہمدردی کو سامنے نہیں رکھیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے، تیر اور تلوار کا نشانہ بنائیں۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بادشاہ وہاں سے واپس چلا، سوچنے لگا اس ہرن کا کیا کروں۔ اس سے پوچھا جو 7 عامل ہمیشہ یاد رکھیے گا، پرانے دور کے بادشاہ ایک مزاحیہ آدمی ساتھ رکھتے تھے جو ان کا دماغ ہلکا کرتا رہتا تھا، شاہی معالج ساتھ رکھتے تھے جو ان کا علاج معالجہ کرتا رہتا تھا، انہیں بتاتا رہتا تھا یہ کھائیں یا نہ کھائیں اور یہ احتیاط یا پرہیز کریں، اور ایک عامل بھی ساتھ رکھتا تھا جو انہیں قدم قدم پہ احتیاطیں اور اگر زندگی کی مشکلات اور مسائل ہیں تو ان کے ساتھ دیتا رہتا تھا۔ تو بادشاہ نے عامل کی طرف دیکھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے قسم اٹھوائیں کہ آئندہ کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، اس سے وعدہ لیں، اور ہمارے ہاں ایک قسمیں ہوتی ہیں وہ قسمیں اس سے اٹھوائیں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو قاتل ہے، میں چاہتا ہوں اس کو قید کروں اور اس کو قتل کروں۔ عامل کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اس کو قتل نہ کریں، ایک بہت بڑے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، یہ قتل ہو جائے گا لیکن قبیلہ اس کا آپ سے نہیں آپ کی نسلوں سے انتقام لے گا، آپ سے بھی لے گا اور آپ کی نسل در نسل انتقام لے گا، اس کو چھوڑ دیں، بس عہد و پیمان لے لیں۔ تو وہ عامل بتاتا گیا، بادشاہ اس سے عہد و پیمان لیتا گیا۔ جب عہد و پیمان لے لیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے گھیرا، تجھے کس چیز نے جکڑا، کیا آج تک زندگی میں تو کسی کے نرغے میں آیا؟ کہا 2100 سال میری زندگی ہے اور میں نے ساری زندگی لوگوں کو مارا ہے لیکن صرف شکاریوں کو اور کسی کو نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان زندہ جسموں کو یہ شکار کیوں کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ اگر نہ ہو تو پھر تو اور بات ہے، ان کے پاس تو کھانے کو سب کچھ ہے۔ 2100 سال آج تک کوئی بندہ مجھے نہ گرفتار کر سکا نہ پکڑ سکا، نہ میں کسی کے نرغے میں آیا، یہ جھاڑیاں مجھے پکڑیں، میں خود حیران ہوں، یہ جھاڑیاں نہیں تھیں، کوئی طاقتور دنیا تھی جس نے مجھے پاؤں سے بھی جکڑ لیا اور سینگوں سے بھی جکڑ لیا۔ تو اس سے پوچھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے ساری زندگی حروف تہجی پہ جان ماری ہے اور حروف تہجی پہ محنت کی ہے اور حروف تہجی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے، اپنی سانسوں میں نے حروف کو رچایا ہے، بسایا ہے اور اس کو اعتماد سے پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ میں نے انگلی پہ ہمیشہ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں۔ شہادت کی انگلی میری قلم ہوتی ہے اور دوسرا ہاتھ میری تختی ہوتی ہے اور میں قلم اور تختی سے لکھتا چلا جاتا ہوں اور حروف تہجی کو اپنی جان، اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، اور یہ حروف تہجی کا رزلٹ ہے جس نے اس کو جکڑ دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ صحیح کہتا ہے؟ کہاں بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس سے کہیں اپنے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھ کے آپ کی آنکھوں پہ پھیرے، پردے سارے ہٹ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھی اور بادشاہ کی آنکھوں پہ ایسے پھیر دی، ایک دم پردے ہٹے۔ بادشاہ نے دیکھا تم یہاں میں کھڑا ہوں، اس کے دائیں بائیں زمین کے نیچے خزانے ہیں، موتی، لال، جواہر، یاقوت، مرجان، زمرد، سونا، چاندی، ہیرے خزانے ہیں۔ اور دیکھا تو سامنے ہرن نہیں تھا، ایک کالا پہاڑ تھا اور ایک کالا وجود تھا، اس کے جسم پہ لمبے لمبے بال تھے اور اس جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی اور اس کا اوپر جا کے خوفناک جسم تھا، اور بادشاہ نے ایک دم چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ معالج تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو آج تک اس لیے میں نے آپ کے چہرے پہ، آنکھوں پہ یہ ہاتھ نہیں پھیرا، کیوں؟ ایسی دنیا ایسی کائنات نظر آتی ہے جو انسان سے برداشت نہیں ہو سکتی،
ऐसी कायनात नजर आती। और कहा होश कैसे आया? कहा यही हाथ मैंने आप लिख के हरूफ तहज्जी का आपके जिस्म पे, सर पे, बदन पे फेरा। ये सब आपके सामने गवाह हैं, आपके गुलाम और खुद्दाम, और आपके जिस्म में होश आ गया। और फरमाया हिरन, और मैं आपने उसे अहद व पैमान दिया था, मैंने उसको आजाद कर दिया। अब उसका हमारे करीब रहना ना मुनासिब था ना हमारी जरूरत। अमीर सबख्तीन ने कहा कि मुझे भी हरूफ तहज्जी सिखाओ, हरूफ तहज्जी सिखाओ। और मैं भी हरूफ तहज्जी से अलिफ बा से लेकर या तक इससे फैज पाना चाहता हूँ और इससे खैर पाना चाहता हूँ और हरूफ तहज्जी की बरकतें लेना चाहता हूँ। तो उसने रोजाना उसको सिखाना शुरू कर दिया। अमीर ने कहा मैं ये चाहता हूँ इस हरूफ तहज्जी की बरकत से मेरी हुकूमत बने, मेरी नस्लों में बड़े बड़े बादशाह आए, मेरा तख्त बुलंद हो, मेरा ताज बुलंद हो, मेरा बख्त बुलंद हो, मैं ये चाहता हूँ। तो उसने हरूफ तहज्जी से ये सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। लिखता रहा कई अरसा तक हरूफ तहज्जी पे मेहनत करता रहा। साल मेहनत की। मेहनत करने के बाद एक दफा उस आमिल ने कहा कि बादशाह आप हरूफ तहज्जी के आमिल बन चुके हैं। फलां रात आ रही है, फलां रात, एतवार की शाम जब मगरिब खत्म हो जाए, एतवार का दिन गुजरे, शाम हो, मगरिब खत्म हो जाए, पीर की सुबह होना शुरू हो जाती है, वो रात हो जाती है जिसकी सुबह पीर होता है, सोमवार होता है। तो कहा इस रात में आप हरूफ लिखें और लिखने के बाद मुट्ठियां बंद कर दें, जो मांगेंगे मिलेगा। अब बादशाह उस दिन का इंतजार करने लगा, उस दिन का इंतजार करने लगा। हमारे यहाँ जो कवाकिब, सियारे और सितारे होते हैं जिनका कुरान में तस्करा है, वश्शम्स इज़ा ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाए बनाहा वल अर्ज़ वमा। ये कुरान में और कई जगह तस्करे, सिर्फ एक नहीं। जो एतवार की शाम है ना, एतवार की शाम जब डूब जाए, एक ये और एक जुमेरात की शाम जब डूब जाए, जैसे अब ये शब जुमा है, जो शब जुमा है वह एतवार की शाम को है ही नहीं। क्यों? ये सैयदुल लैल है, रातों की सरदार। किसकी सरदार? और जुमा सैयदुल यौम है, दिनों का सरदार जुमा। जो इस रात को मिलता है वो किसी रात को मिल नहीं सकता, जो इस रात को पाता है बंदा वो किसी रात को पा नहीं सकता, जो इस रात को पाता। तो कहा जब एतवार की शाम हो आप हथेली पे लिखिएगा, पर इसका नतीजा मिलेगा शबे जुमा में और उस पे आपको लिखना पड़ेगा। और कहा उस आमिल ने बादशाह को, अगर एतवार की शाम भूल जाएं तो जिंदगी में कभी शबे जुमा ना भूलें। शबे जुमा से मुराद कि इस वक्त जैसे लाहौर में शाम हो गई है और मगरिब की नमाज हमने पढ़ ली है और मगरिब की नमाज के बाद ये तस्बीह खाने की महफिल, ये शबे जुमा की महफिल है। शबे जुमा बादशाह ने ये अमल किया, हर शबे जुमा में ये अमल किया, एतवार की शाम को भी किया और हर शबे में किया। 11 एतवार की शामें और 11 शबे जुमा में हथेली पे अमल लिखता रहा और करता रहा। एक दफा ख्वाब में देखा कि मेरे सर की चोटी से एक परिंदा निकला, छोटा सा, जो मक्खी के, शहद की मक्खी के बराबर, जो ऊपर जा रहा है, जो बड़ा हो रहा है, और उसका साया है बहुत बड़ा, बहुत वसी, इतना वसी साया, ताहद नजर उसके पर फैल गए, उसका साया फैल गया। ख्वाब देखा, हैरान हुआ, समझ ना आई ये क्या है। माबर ताबीर देने वाले भी दरबारों में होते थे बादशाहों के यहाँ। तो एक मोतबर एतबार वाला ताबीर वाला भेजा, ताबीर वाला बंदा को भेजा, ये ख्वाब देखा। उसे कहा मेरा नाम ना लेना। उस ताबीर वाले बंदे ने देखा, उसने कहा ये ख्वाब तू नहीं देख सकता, कोई बादशाह देख, सच बता। उसने कहा अमीर ने देखा है। कि हाँ, उससे कह दे तेरा बेटा होगा और उसकी सल्तनत यहाँ से वहां तक होगी जहाँ सूरज गरूब नहीं होगा और साया ही साया रहेगा। और फिर उसकी नस्लों में सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। तो सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह बना, उसके ताबीर ये निकले। और उस बादशाह बनने के पीछे हरूफ तहज्जी का फैजान है, हरूफ तहज्जी की बरकत हैं, हरूफ तहज्जी के समरात हैं और हरूफ तहज्जी की करामतें और कमालात है उसके बादशाह बनने। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।